بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. فرمایا آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص لا الہ الا اللہ پڑھے گا اللہ کریم اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے کہ خالی لا الہ الا اللہ پڑھا تو جنت میں داخل ہو جائے گا؟ نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ جو پڑھے گا، جو وقت کے پیغمبر نے لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھایا اس کے مطابق چلے گا تو پھر جنت میں داخل ہوگا۔ اسی طرح جو لا الہ الا اللہ پڑھے گا اور جو لا الہ الا اللہ کا مفہوم موسیٰ نے سمجھایا، موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا، اس کے مطابق اس کا امتی عمل کرے گا تو جنت میں داخل ہوگا۔ اسی طرح جس پیغمبر نے لا الہ الا اللہ کا مطلب اپنے زمانے میں، اپنے دور میں، اپنی نبوت میں سمجھایا، اس کے مطابق وہ شخص عمل کرے گا تو جنت میں داخل ہوگا۔ کیونکہ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک کلمے کا پہلا جز ایک ہی رہا، لا الہ الا اللہ۔ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ۔ اس طرح جو پیغمبر آتا گیا آگے اس کے نام کا کلمے کے ساتھ اس کا نام حصہ بنتا چلا گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو وقت کے پیغمبر نے لا الہ الا اللہ کا مفہوم سمجھایا اس کے مطابق انسان زندگی بسر کرے گا تو پھر جنت میں داخل ہوگا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے: من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ جس شخص کا آخری کلام، آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ ملک الموت عزرائیل علیہ السلام نمازوں کے اوقات میں آدمیوں کی خبر رکھنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ ملک الموت نمازوں کے اوقات میں انسانوں کی خبر رکھنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ اگر کسی شخص کو نمازوں کا اہتمام رکھنے والا پاتے ہیں تو موت کے وقت، مرتے وقت اس کو خود ہی کلمے کی تلقین فرماتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں کہ کس شخص کو، لوگوں کو دیکھتے ہیں نمازوں کے اوقات میں اس کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ کون شخص، کون انسان، کون آدمی نمازوں کا اہتمام کرتا ہے۔ جب نمازوں کا اہتمام کرنے والے پاتے ہیں تو فرمایا، روایت کے اندر آتا ہے کہ ملک الموت مرتے وقت اس شخص کو کلمے کی تلقین کرتا ہے، اسے کلمہ پڑھاتا ہے تو اس کے زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو جاتا ہے۔ جب کلمہ طیبہ جاری ہوتا ہے تو وہ جنت میں جانے کا حقدار بن جاتا ہے، مستحق بن جاتا ہے۔ اور جب موت کے وقت اسے کلمے کی تلقین کرتے ہیں تو جو شیاطین، جو شیطان اس آدمی کے پاس ہوتے ہیں، فرمایا ان کو دور ہٹا دیا جاتا ہے، اس وجہ سے کہ یہ شخص دنیا کے اندر نمازوں کا اہتمام کرتا رہا، کلمے کے مطابق زندگی بسر کرتا رہا۔ اب اس کا آخری کلام کیا ہوگا؟ لا الہ الا اللہ ہوگا، جس کی تلقین عزرائیل علیہ السلام کرتے ہیں، جس کی تلقین ملک الموت کرتا ہے، اور ملک الموت انسان کو مرتے وقت کلمہ پڑھاتا ہے تو وہ انسان کلمہ پڑھ لیتا ہے تو جنت کا مستحق بن جاتا ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو کلمہ طیبہ کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
تاکہ مرتے وقت ہمارے زبانوں پر بھی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری ہو، تاکہ ہم مرتے وقت بھی عقیدے کا بھی اظہار کریں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا بھی اظہار کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو سمجھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور ہماری زبانوں پر مرتے وقت کلمہ طیبہ جاری فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔